دوستو یہ ہے جبل طارق، جسے آج دنیا جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے۔ آج تک دنیا کے 62 ایسے ممالک وجود میں آ چکے ہیں جنہوں نے آزادی سے پہلے برطانوی راج کی غلامی کر رکھی ہے، لیکن آج بھی 14 ایسے ممالک ہیں جن پر یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانوی راج کی غلامی کا سایہ برقرار ہے۔ انہی میں سے ایک یہ جبرالٹر بھی ہے۔ جبرالٹر یعنی جبل طارق، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے طارق بن زیاد نے یورپ پر حملہ کر کے یورپ کے ایک نئے سنہری دور کا آغاز کیا تھا۔ اس کا اصل نام جبل طارق تھا، جو بعد میں یورپی، افریقی اور عربی زبان کے مکسچر کی وجہ سے جبرالٹر بن گیا۔ جس عظیم ہستی کے نام پر آج بھی اس ملک کا نام ہے، آئیے پہلے ذرا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ ہسپانیہ کے پہلے فاتح اور اسلام کے پہلے والی تھے۔ دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ طارق بن زیاد نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم اسپین کو فتح کیا تھا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا تھا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت فکر عطا کی تھی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات بھی مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرد شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی بنیاد پر عوام اور فوجی سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا تھا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد کا اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں جبل طارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی اور اس موقع پر اپنی فوج کو ایک نہایت ولولہ انگیز خطبہ دیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل اس نے جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بزدل ہو کر اگر پسپائی کا خیال بھی ذہن میں لائے تو واپسی کا کوئی رستہ باقی نہ ہو۔ ایسی صورت میں ضرور ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دی جائے یا یہ جان جانے آفرین کے سپرد کر دی جائے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ دوستو، طارق بن زیاد کی فتح کے بعد یہاں دور شروع ہوا اسلام کی یورپ میں قائم ہونے والی سب سے بڑی سلطنت کا، اور یہ علاقہ یورپ میں اسلام کا ایک دروازہ ثابت ہوا۔ اس مقام پر پہلی آبادی سلطان عبد المومن نے قائم کی، جنہوں نے اس ملک کی پہاڑی پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جو آج بھی موجود ہے۔ 1309 عیسوی تک یہ علاقہ امارات غرناطہ کا حصہ رہا۔ 1333 میں کتشالہ کے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1374 عیسوی میں بنو مرین نے اس پر قبضہ کر کے اسے دوبارہ مملکت غرناطہ کے حوالے کر دیا۔ 1462 میں عیسائیوں نے اسے فتح کر کے اسپین میں شامل کر دیا اور اس سرزمین سے 750 سالہ مسلم اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 4 اگست 1704 کو برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی و ہسپانوی دستے سالوں کی کوشش کے باوجود جبرالٹر فتح نہ کر سکے اور بالآخر 1713 میں ایک معاہدے کے تحت جبرالٹر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نہر سوئز کی تعمیر کے بعد جبرالٹر اپنے محل وقوع کے باعث انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ سلطنت برطانیہ اپنی 9 آبادیات یعنی ہندوستان اور آسٹریلیا کے ذریعے آسان بحری رستے سے منسلک ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں کی آبادی کو منتقل کر دیا گیا اور پہاڑی کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران نازی جرمنوں نے بحیرہ روم میں داخلے کے لیے اس رستے پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کیا، جسے آپریشن فیلکس کا نام دیا گیا، تاہم یہ آپریشن ناکام رہا۔ اسپین کا یہ دعویٰ تھا کہ جبرالٹر اسپین کا حصہ ہے۔ یہاں پر 1967 میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا جس میں آبادی کی اکثریت نے برطانیہ کے حق میں ووٹ دیا، جس پر اسپین نے جبرالٹر کے ساتھ اپنی سرحد اور اپنے تمام راستے بند کر دیے۔ اسپین کے ساتھ سرحد 1982 میں عارضی طور پر اور 1985 میں مکمل طور پر کھول دی گئی۔ 12 جولائی 2002 کو ایک بار پھر سے ریفرینڈم کروایا گیا، لیکن اس بار بھی جبرالٹر کی عوام نے خود کو برطانیہ کے ساتھ ہی جڑا رہنے کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن اسپین کی حکومت ہے کہ وہ ان ریفرینڈم کو مانتے ہی نہیں اور مسلسل یہی دعوے کرتی ہے کہ یہ ملک اسپین کا ماضی میں بھی حصہ تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ برطانیہ اور اسپین کے درمیان دوریوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ جبرالٹر بھی ہے۔ دوستو، صرف یہی نہیں، اس ملک کے بارے میں مزید ڈھیروں باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارے اس چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے کہیں مس نہ ہو جائے۔
दोस्तों, जबराल्टर बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म यूरोप के दरमियान में वाक़या है। मराकश अफ्रीका का मुल्क है और जबराल्टर यूरोप का पहला मुल्क है। मराकश का शहर तंजा जबराल्टर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये सफ़र फेरी पर आधे घंटे में मुकम्मल हो जाता है। जबराल्टर के पहाड़ से तंजा की रोशनियां साफ नजर आती हैं। दुनिया के 70% बहरी जहाज बुहेराए ओकियानूस से आते हैं और आबनाए जबराल्टर से गुजरकर बुहेराए रूम में जाते हैं और वहां से इसी रास्ते से वापस भी आते हैं। ये मुल्क 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। शहर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा पहाड़ है और दूसरा हिस्सा ज़मीन है। पहाड़ भी 2 हैं, एक ज़्यादा बुलंद है और दूसरा कम बुलंद। दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊंचे दरख्त और झाड़ियाँ भी हैं। ये झाड़ियाँ और दरख्त पहाड़ों को आपस में मिलाती हैं। अगर आप दूर से जबराल्टर के पहाड़ों को देखेंगे तो ये आपको बहरी जहाज की मानिंद महसूस होंगे। ज़मीनी इलाके गर्म साहिलों पर मुश्तमिल हैं। ज़मीन का निस्फ से ज़ायद हिस्सा समुंदर में मिट्टी और पत्थर डालकर मसनूई तौर पर बनाया गया है। शहर की ज़्यादातर रहायशी इमारत, दफातर और शॉपिंग सेंटर्स भी इसी मसनूई ज़मीन पर कायम हैं। इस शहरनुमा मुल्क का कुल रकबा 6.8 मुरबा किलोमीटर है। जबराल्टर के एक आज़ाद मुल्क नहीं है। अगर ये आज़ाद होता तो अपने रकबे के हवाले से ये दुनिया का 193 नंबर पर आने वाला मुल्क होता। आज आप इस मुल्क को एक दिन में कई बार घूम भी सकते हैं। मुल्क की मौजूदा आबादी 33,700 अफराद पर मुश्तमिल है। बात वही है कि मुल्क आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होता तो ये दुनिया में अपनी आबादी के साथ इस वक्त 191 नंबर पर शुमार होता। मुल्क की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। सरकारी इदारों और स्कूलों में अंग्रेज़ी ज़ुबान का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मुल्क की आबादी में लगभग 7% मुसलमान भी आबाद हैं। 2% यहूदी और 2% के करीब यहाँ पर हिंदू भी आबाद हैं, जबकि बाकी आबादी ज़्यादातर मसीही कैथोलिक की है। हैरानगी की बात यह है कि मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाद सिंधी और उर्दू बोलने वाले मुल्क में काफ़ी तादाद में आबाद हैं। मुल्क में दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें हिंदी, माल्टीज़, स्पेनिश, बर्बर और मराकशी हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को जबराल्टर का पाउंड कहा जाता है, जिसकी वैल्यू बरतानवी पाउंड के साथ रखी गई थी। मगर आज एक बरतानवी पाउंड 201 पाकिस्तानी रुपयों पर भारी है, जबकि जबराल्टर के 1 पाउंड के बदले में आने वाले पाकिस्तानी रुपयों की तादाद लगभग 190 होगी। इसी पाउंड को अगर हम इंडियन करेंसी के साथ देखें तो एक जबराल्टर के पाउंड के बदले में 87 भारतीय रुपए हासिल किए जा सकते हैं। +350 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .gi इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से जबराल्टर से 4 घंटे आगे है, जबकि यह मुल्क पाकिस्तान से लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जबराल्टर में दाखिले के लिए बरतानिया का वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। ताहम आप अगर यूरोपीय शहरियत रखते हैं या आपके पास स्पेन समेत यूरोप के किसी भी मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है तो आपको बॉर्डर पर एंट्री मिल सकती है। स्पेन के आखिरी शहर लालीना में जबराल्टर में दाखिले के लिए हर रोज़ कतार लग जाती है। आप अपनी गाड़ी पर भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी स्पेन में खड़ी करके पैदल भी अंदर जा सकते हैं। जबराल्टर एक क्राइम फ्री कंट्री है। लोग दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं। मुल्क में अगर किसी का पर्स भी गिर जाए तो वो घूम घाम कर उसी तक पहुंच जाता है। जबराल्टर की तारीख में आज तक बरतानिया की हुकूमत में सिर्फ 2 कत्ल हुए थे। चोरी के वाक़यात यहाँ ना होने के बराबर हैं। गवर्नर मुल्क का सरबराह है। इसकी तैनाती मलका बरतानिया करती है। गवर्नर हाउस मेन स्ट्रीट में वाक़या है और गवर्नर आम लोगों की तरह बाहर निकलकर चलता फिरता रहता है। जबराल्टर का एयरपोर्ट दुनिया का हैरान कुन हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट की आधी रनवे पानी के अंदर है। यह हिस्सा समुंदर में पत्थर और मिट्टी डालकर तामीर किया गया है, बाकी हिस्सा खुश्की पर कायम है। लेकिन इन दोनों के दरमियान मुल्क की एक मरकजी सड़क भी है। यह सड़क रनवे को काटकर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक रवां दवां रहती है। जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ये सड़क बंद कर दी जाती है। जहाज़ उतरता है या टेक ऑफ करता है और फिर सड़क दोबारा खोल दी जाती है। जहाज़ की लैंडिंग के लिए खुसूसी महारत दरकार होती है, क्योंकि 1 सेकंड की गलती से जहाज़ सीधा पानी में भी जा सकता है या सड़क बंद होने की सूरत में सामने खड़ी कोई छोटी गाड़ी से भी जहाज़ टकराकर राख का ढेर बन सकता है। यही वजह है कि जबराल्टर के इस अकलौते एयरपोर्ट का शुमार भी दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में किया जाता है। जबराल्टर के लोग सुलझू और महज़िब हैं। ये रुक कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी हो तो पूरे मुल्क को मालूम होता है। मुल्क के 2 बड़े सोर्स ऑफ इनकम हैं, सियाहत और ऑनलाइन जुआ। मुल्क की निस्फ आबादी से ज़्यादा सयाह रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। ये सयाह मुल्क की मईशत को चला रहे हैं। तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। बच्चों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाते हैं। बच्चे इन वज़ाइफ के ज़रिए बरतानिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। हुकूमत इन तालिब इल्मों को रहाइश और हवाई टिकट तक देती है।
عوام کے لیے علاج معالجے کی سہولت بالکل مفت ہے۔ ملک کے اندر ٹرانسپورٹ بھی فری ہے، آپ کسی بھی جگہ بس میں سوار ہو جائیں اور جہاں چاہیں اتر جائیں، آپ سے کوئی بھی پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے۔ جہاں پر طارق بن زیاد اترا تھا اور اس نے اپنی کشتیاں جلائی تھیں، اب بھی یہ ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے، آج کل وہاں رہائشی ایریا ہے۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد نے اپنی کشتیاں یہاں جلا کر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی تھی، لیکن وہ مسجد اب ختم ہو چکی ہے۔ تاہم سعودی عرب نے وہاں سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہ مسجد ساحل اور جبرالٹر کے سبز پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور یہ مسجد جبرالٹر کے حسن میں اضافہ اور ماحول کو خوبصورت بھی بناتی ہے۔ ملک میں کل 2 مسجدیں ہیں جہاں مسلمان اپنی عبادات ادا کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے 5 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے تیار کی گئی کنگ فہد مسجد اس ملک کی سب سے بڑی مسجد ہی نہیں بلکہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں بنائی گئی آج تک کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ جبرالٹر کی اصل خوبصورتی اس کی دونوں پہاڑیاں ہیں۔ یہ چونے کے پتھر کی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑوں پر دیکھنے کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس کے غار ہیں، پہاڑ کے اندر 120 میٹر لمبائی تک کی اور مجموعی طور پر 200 سے زیادہ غاریں ہیں۔ یہاں تک بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک غار کی لمبائی 54 کلومیٹر تک بھی ہے، اور یہ پرانے وقتوں میں افریقہ سے یورپ داخل ہونے کے لیے ایک زمینی رستہ تھا جو اس وقت کے مقامی لوگوں نے ماضی میں تعمیر کیا تھا۔ تاحال آج یہ بات مشہور ہے کہ جو بھی اس غار کے اندر گیا ہے کبھی واپس زندہ نہیں لوٹا، اور اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ غاریں جبرالٹر کی چھاونیاں بھی ہیں، غاروں میں گولہ بارود بھی ہے اور فوجی جوانوں کی رہائش گاہیں بھی ہیں۔ غاروں کا فوجی استعمال 1779 سے 1783 کے درمیان شروع ہوا تھا۔ اس دور میں یورپ کے بڑے بڑے ملکوں نے جبرالٹر پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دشمنوں کی 33,000 فوج نے جزیرے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس وقت ملک کی آبادی صرف 7,000 تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، پہاڑوں کے اندر پہلے سے غار موجود تھے اور یہ غاروں میں داخل ہو گئے تھے۔ جبرالٹر کے لوگوں نے ان پہاڑوں کو وسیع کیا اور ان کے دہانوں پر توپیں لگائیں اور وہاں سے دشمنوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ ایک حیران کن تکنیک تھی۔ دشمن نے 4 سال محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود جبرالٹر پر قبضہ نہیں کر سکا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ یہ غار جبرالٹر کا پینٹاگون ہے۔ پہاڑوں میں دیکھنے والی دوسری چیز اس کی 100 ٹن کی 2 بڑی توپیں ہیں۔ یہ توپیں دونوں پہاڑوں پر نصب ہیں۔ ایک توپ کا رخ مراکش کی طرف ہے اور دوسری اسپین کو فوکس کیے ہوئے ہے۔ یہ توپیں 10 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں اور یہ ملک کا سب سے بڑا دفاع بھی ہیں۔ طارق بن زیاد نے اپنے زمانے میں سمندر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہاڑ کی اترائی پر ایک چھوٹا سا قلعہ بھی بنایا تھا۔ وہ قلعہ وقت کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مراکشی حکمرانوں نے بعد ازاں انہی بنیادوں پر نیا قلعہ تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ آج تک قائم ہے اور یہ مورش قلعہ کہلاتا ہے۔ اسپین کے لوگ مسلمانوں کو مراکش کی نسبت سے موریا یا مورش کہتے تھے۔ جبرالٹر میں پورے یورپ کے مقابلے میں پیٹرول سستا ہے۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت پیٹرول سستا کیا ہے۔ پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے بحری جہاز جبرالٹر سے روزانہ لاکھوں ٹن پیٹرول خریدتے ہیں۔ حکومت پیٹرول سے کوئی منافع نہیں کماتی، لیکن یہ جہازوں کی پارکنگ فیس اور محصول کی مد میں اربوں روپے سالانہ کماتی ہے، اور یہ رقم بعد ازاں اپنی عوام کی بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ ملک میں سفر کرنے کا سب سے بہترین اور زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ کار اور موٹر سائیکلز ہیں۔ زمین سے پہاڑ کی اونچائی تک آنے جانے کے لیے مقامی اور سیاح لوگ کیبل کار کا استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ اور مراکش سے بائی ایئر لوگ اس ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور سال 2017 سے فلائٹس بھی متواتر چل رہی ہیں۔ ملک کی مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک فٹ بال ہے۔ فٹ بال کے بعد یہاں دیوانے ملتے ہیں کرکٹ کے اور پھر دوسری کھیلوں کے، جن میں رگبی، ڈارٹس اور والی بال جیسی مقبول کھیلیں شامل ہیں۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 99% ہے اور صحت کا ایک اچھا اور مفت نظام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی صحت کے نظام کی بدولت انسانوں کی اوسطن عمر افریقہ اور یورپ کے دوسرے زیادہ تر ممالک سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں انسانوں کی اوسطن عمر 78 سال کے قریب ہے۔ برطانیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک یورپی یونین کا حصہ تو ہے، لیکن یہ ملک شینجن ایریا میں نہیں آتا۔ مطلب اس ملک میں داخلے کے لیے برطانوی ویزا آپ کے پاسپورٹ پر موجود ہونا لازمی ہے۔ جبرالٹر فیفا کا فل ممبر ہے اور اس نے اولمپکس کے لیے بھی اپلائی کر رکھا ہے، مگر تاحال اسے اولمپکس کھیلوں کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جبرالٹر کا شمار یورپ کے ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈیورس ہوتی ہیں۔ جبرالٹر میں سڑکیں تو بنائی گئی ہیں، مگر اس ملک میں سڑکوں کے بچھائے گئے اس جال کی کل لمبائی صرف 29 کلومیٹر ہے۔ مکاؤ، مونیکو، سنگاپور اور ہانگ کانگ کے بعد یہ ورلڈ کا 5واں سب سے گنجان آبادی والا ملک بھی ہے۔ جبرالٹر میں اس وقت کل 6 بیچز ہیں جہاں پر دوسرے ممالک سے آئے لوگ مزے کرتے ہیں۔ حکومت ساتھی ممالک سے ریت خرید کر
नए बीच भी बना रही है ताकि सयाहों की तादाद को मजीद बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस मुल्क की आमदनी के बड़े जरियों में ऑनलाइन गैम्बलिंग, टूरिज्म और बहरी जहाज़ों की पार्किंग के अलावा बैंककारी का निज़ाम है। इन सब के अलावा लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट और दुकानें सजाए ये लोग पर कैपिटा इनकम के हवाले से दुनिया के दसियों दूसरे ममालिक से अमीर माने जाते हैं। जबराल्टर में फीकस मजमूई आमदनी 50,000 पाउंड से भी ज़्यादा है। 2009 में मिस जबराल्टर और इसी साल मिस वर्ल्ड का एजाज़ पाने वाली कायान अल्डोरिनो जबराल्टर की वाहद ऐसी खातून है जिन्होंने 2017 से 2019 तक जबराल्टर के मेयर रहने का एजाज़ भी हासिल किया है। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ आखिरी बार जबराल्टर साल 1954 में आई थी। स्पेन में जैसे चीज़ों के खरीदने पर सेल्स टैक्स लागू होता है, जबराल्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबराल्टर एक ड्यूटी फ्री कंट्री है। यही वजह है कि हर साल लाखों स्पेनिश लोग सिर्फ जबराल्टर महंगी और ब्रांडेड चीज़ें खरीदने जाते हैं, जो कि उन्हें अपने मुल्क से कीमत में बहुत सस्ती मिल जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी अब बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ।